بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ بندے نے اطلاع کرائی اور ساتھیوں سے کہا کہ بھئی خبر کر لو، آج انشاءاللہ اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹے کی کوئی باتیں ہوں یا کوئی لمبا چوڑا بیان ہو، بلکہ ایسی کچھ باتیں کہ جن سے اعتکاف کی حقیقت کا پتہ چلے اور اعتکاف کے فائدے کا پتہ چلے، اور اس مبارک وقت میں، رمضان مبارک کے مبارک ایام شب و روز میں اس کی کتنی اہمیت ہے، جی اس پر تھوڑا سا کچھ باتیں انشاءاللہ کروں گا۔ بس وہی عرض ہے کہ عمل کی نیت سے سنیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کی حقیقت اور اس کی گہرائی میں اس کا روح اور اس کا جو کہنا چاہیے مغز اور اس کا لب لباب اور نچوڑ اگر نکالنے جاؤ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، نالائق ہوں، آپ کے در پر آ کے پڑ گیا ہوں، گنہگار ہوں، کسی لائق نہیں ہوں، لیکن لے کے جاؤں گا آپ کے در سے۔ اب اپنی جھولی لا کے آپ کے در پہ پڑ گیا ہوں، تو کچھ بھی ہو جائے، جی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ معتکف کی مثال اس طرح سے ہے۔ تو میرے عزیز اور بھائیو، سب سے پہلی بات تو دل کو گویا علائق دنیاویہ، جو دنیاوی علائق اور بہت ساری جھمیلوں میں ہمارا دل الجھا رہتا ہے۔ رمضان ہے، پہلا عشرہ دوسرا عشرہ ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ یار کچھ ایسا وقت ہو کہ بالکل خالص، بالکل میں ہر اعتبار سے قلب و جان کے ساتھ بالکل خالص ہو جاؤں۔ تو میرے عزیز و اعتکاف کی حقیقت یہی ہے کہ گویا بندہ بس اللہ کے در پہ آ پڑا ہے اور وہاں بھیک مانگ رہا ہے رات و دن۔ تو ظاہر ہے کہ کیسے بھی سخت سے سخت دل والا اور کیسا بھی میزبان آپ اس کے ہاں جا کے پڑ جاؤ اور اس طرح سے در پہ جا کے بالکل ڈیرا ڈال دو، جی تو اس کا بھی دل پسیجے گا، اسے بھی رحم آئے گا، اسے بھی خیال پیدا ہوگا کہ بھئی اس کو تو کچھ دے ہی دینا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے اولاً دل میں یہ نیت کرو کہ یعنی یہ آخری عشرے کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ تمام دنیاوی علائق دل سے نکال کر بالکل تمام خیالات، تفکرات، جی اور ادھر ادھر کی کے جھمیلے جو دل میں جگہ بسائے ہوئے ہیں، ڈیرا ڈالے ہوئے، میں کہتا ہوں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے خیالات، معاش کے اور ٹینشن اور اس کے ادھر کے اپنے بچوں کے اور گھر والوں کے اور رشتہ داروں کے اور کس کس کے خیالات کہاں کہاں دل میں جگہ لیے ہوئے ہیں۔ ہماری جو روح ہے، بدن کے اندر جو روح ہے میرے عزیزوں، ایک دن یہ روح جسم کو چھوڑے گی۔ ہاں تو جسم سے جتنے علائق اور یہ سارے متعلقات ہیں، پہلے ہی سے ایسی مشق اور پریکٹس کرنی چاہیے کہ یہ انس، جی ان سے انسانی، ان سے ربانی میں تبدیل ہو جائے، ان سے انسانی، ان سے ربانی میں تبدیل ہو جائے، جی ہاں ان سے انسی، ان سے الہی میں۔ جو انسانوں سے ہمارا انس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص قلب کا ایک ایسا گہرا تعلق اور ربط پیدا ہو جائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر اخلاص و یکسوئی کے ساتھ کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھے، مرد لوگ بیٹھے مسجد میں بیٹھے، خواتین کو بیٹھنا ہے تو وہ اپنے گھر کے اس حصے میں کہ جس حصے کو انہوں نے نماز کے لیے خاص کر رکھا ہے، اور ہمارے ہند و پاک میں تو ایسے گھرانے شہروں میں ہوتے ہیں، باقی گاؤں دیہاتوں میں تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال مسئلے کے لحاظ سے یہی ہے کہ ایسی جگہ میں اعتکاف آدمی کرے۔ جو عورت کو اگر اعتکاف کرنا ہے تو گھر کے اندر، کمرے کے اندر کوئی ایسی جگہ مقرر کر لے کہ میں یا تو پہلے سے وہ نماز کے لیے مقرر ہے، وہی نماز پڑھتی ہے۔ بہت سے گھروں میں ایسے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں کہ اس کو خاص کر لیتے ہیں، تو اس کمرے کو اپنا معتکف بنایا جا سکتا ہے، یا کم از کم گھر کے کسی کونے میں کسی ایسی جگہ میں کہ بھئی میں اپنی نمازیں یہیں پڑھا کروں گی، یہی اسی جگہ میں، بس یہی میرا مصلی اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو اس میں اعتکاف کرے۔
ایسے ہی کسی بھی جگہ میں جہاں یہ محسوس ہو مجھے راحت و آرام زیادہ یہاں سے ہے، یہاں سے یہ قریب اور یہ قریب ہے، نہیں، ایسا اعتکاف اس طرح درست نہیں ہوتا. اس کے لیے یعنی گویا کہ یہ مسجد البیت، عورت کی گھر کی جو مسجد ہے اور اس نے جو حصے کو خاص کر رکھا ہے یا آئندہ کے لیے ارادہ کر لیا، وہیں وہ بیٹھے، وہیں اعتکاف کرے. اتنی جگہ اپنے لیے بنا لے کہ آسانی سے اس میں سو جائے، اور اگر کوئی ضرورت کا سامان ہو تو وہ رکھ لے. مطلب تھوڑی بہت اپنی مزید کچھ جگہ کو گھیر سکتی ہے، اس میں مسلح ڈال لے، بڑا کوئی مسلح ڈال لے یا کوئی اور چیز ڈال کر کے اس کو نشان لگا کے اپنا اتنا معتکف بنا لے. اس کا حکم پھر وہی ہو جاتا ہے کہ جو مرد کے لیے مسجد کا حکم ہے. وہاں سے نکل کے جانا آنا بلا ضرورت اگر ہو تو پھر اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی سنت نہیں رہتا. جی تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں. تو سب سے پہلے تو میں نے اعتکاف کی روح اور اس کا مغز اور اس کا لب لباب اور اس کا بنیادی مقصد یہ عرض کیا کہ انسان تمام ادھر ادھر کے علائق دنیاویہ سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو. بھائی 20 دن جیسے بھی گزارے ہیں رمضان کے، کچھ تلاوت ہو گئی، کچھ ادھر ادھر کے کام ہو گئے، کچھ سیل فون پہ اس سے باتیں اس سے باتیں، لاؤ اب ذرا یہ آخری عشرہ جو ہے اسے موبائل کو ایک طرف طاق میں ڈالوں جی، اور ادھر ادھر زیادہ بات چیت سے بھی اپنے فراغت. یا سونا، سنیے غور سے، یا سونا یا کھانا پینا یا تسبیحات وغیرہ یا آرام یا تلاوت. خاص طور سے جو اس میں اعتکاف میں بیٹھے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور ماؤں بہنوں، جو اعتکاف میں بیٹھو، گھروں میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، اسے کم از کم اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اب تو تضییع اوقات نہ کرے. اب تو بلا وجہ کے گرچہ وہ مباح ہے فی نفسی ہی، لیکن ان مباح معاملات میں زندگی کے قیمتی اوقات اب تو ضائع نہ کرے. اشراق سے لے کر فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اشراق تک اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ دونوں وقت بڑے مبارک، بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑی فضیلت کے اور بڑے قیمتی وقت ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ خاص طور پر یہ جو دونوں وقت ہیں بالکل ادھر ادھر کے جھمیلوں سے انہیں صاف رکھے. تلاوت قرآن ہو، توجہ اللہ ہو، مراقبہ اور محاسبہ ہو، اور تسبیحات ہوں. مراقبہ اور محاسبہ اور تسبیحات اور تلاوت دھیان سے، توجہ اللہ، میں اس پر پورا بیان کر چکا، اس کو بیان کو سن لے. مراقبہ اور محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصلاح کی ایسی تیز رفتار، اصلاح کے ایسے تیز رفتار دو گر ہیں قیمتی کہ انہیں کوئی 10-15 دن کر کے تو دیکھے، پھر مجھے فون کر کے بتائے کیا ہوا اس کا. محاسبہ، اپنے اعمال کا حساب کتاب، ہاں کہ کل کو مجھے حساب دینا ساری زندگی کا، کیا کیا میں نے آج صبح سے شام تک. اور مراقبہ، دھیان لگائے کہ مجھے مر کے جانا ہے جی، اس طرح لوگ ڈالیں گے اور قبر میں پڑا ہوں گا، اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے جائیں گے، سوالات ہوں گے، من ربک ما دینک. تو میں اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہوں، یہاں رہتے رہتے اس کو ایسا رچا لوں بسا لوں اور دل کے کونے کونے میں ایسا جی چھا جائے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور خیال. بھائی اگر اعتکاف میں ہو تو کم از کم اعتکاف میں اتنا کر لو. اگر اعتکاف میں بھی میرے عزیزوں اور بھائیوں وہی سارا نظام چلتا رہے کہ ٹھیک ہے، مسائل کے اعتبار سے تو بالکل پابند ہے کہ ٹوٹنے نہ پائے اعتکاف، یعنی جسم کو لے کے بالکل مسجد میں، اور جسم کو لے کے مسجد البیت، گھر کی مسجد میں عورتیں اور خواتین بیٹھی ہیں، لیکن دل چاروں طرف لگا ہے، وہی سیل فون اور نیٹ پر ادھر کی خبریں ادھر کی خبریں، بالکل ان سب سے وہ ہو جانا چاہیے. ہمارے حضرات مشائخ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں پورا رمضان کو اس طرح گزارتے تھے کہ اگر ان کے اکابر کا رمضان، اگر اس عنوان کی کتاب کا مطالعہ کرو گے اور پڑھو گے اور مشائخ کی زندگیوں میں اور سوانے میں ان کے حالات کو دیکھو گے تو پورا رمضان کا اس طرح ہوتا تھا کہ گویا تمام دنیا جہان کی خبروں سے بے خبر، یعنی پورا رمضان ہی ایک طرح سے اعتکاف کا ہو جاتا تھا. اور ایسے ہیں مشائخ بہت سے پورے رمضان کے لیے اعتکاف کرتے ہیں. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیو جب آخری عشرے میں بیٹھ رہے ہو اعتکاف میں تو خاص ان باتوں کا خیال رکھو. سیل فون کو اس کو دور رکھو اور ادھر ادھر کی باتیں سننے سے بھی دور رہو. اپنے اوقات کو بہت اہمیت سے گزارو. ایک خاص بات عرض کرتا ہوں، بہت ہی اہم ہے اور نکتے کی ہے.
جب ایک قسم کی عبادت سے طبیعت میں ذرا تھکاوٹ محسوس ہو تو دوسری بدل دو، جب دوسری سے تھکاوٹ محسوس ہو تو تیسری بدل دو، کر کے دیکھو۔ میں نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس انداز سے طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی اور آدمی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اور بھائی جب بالکل تھک جاؤ تو پھر اپنا سو جاؤ، وہ بھی عبادت ہے۔ معتکف حالت اعتکام میں جب ہوتا ہے تو وہ سویا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے اعمال جاری، سب ثواب لکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ اعتکام میں ہو اور اس کی عام روٹین زندگی میں تھی کہ بھائی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، جنازوں میں جا رہا ہے، لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ادھر ادھر جا رہا ہے، رفاہی کاموں میں ادھر ادھر حصہ لے رہا ہے، میرے پیاروں سارا ثواب وہاں بیٹھے بیٹھے مل رہا ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو اب میں بتاؤں، مثلا تلاوت شروع کی، 2 پارے 3 پارے پڑھ لیے، اب طبیعت میں ذرا اکتاہٹ ہو گئی، تسبیح پڑھ لو، استغفار کی تسبیح ہے، تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، اور درود شریف کی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب اس سے فارغ ہوئے نماز پڑھ لو، نماز سے تھک کے فارغ ہوئے اب آرام کے لیے لیٹ جاؤ۔ ایک اور بات بہت ہی قیمتی بتاؤں گا یہاں، ہم نے اپنے تمام بزرگوں سے، میرے شیخ اول مسیح الامت جلال آبادی، حضرت ہردوئی، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ، سب سے ہم نے نور اللہ مرقدہ سب سے سیکھی ہے بات، نوافل کی خاطر اپنی طبیعت و صحت پر اتنا تعب ڈالنا اور اتنا بیجا مشقت میں اپنے کو ڈالنا کہ صحت متاثر ہونے لگے، صحت پر اثر ہونے لگے، تو میرے پیاروں حفاظت صحت فرض ہے، اور یہ اعمال جن میں ہم لگے ہیں یہ نفل ہے۔ نفل کی خاطر فرض، ہاں نفل کی خاطر فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ غور سے سمجھ لیجئے، جب ہمارا مولا کریم اللہ، ہمارا کریم آقا ہمیں سوتے ہوئے بھی اجر وہی دے رہا ہے، تو اپنی صحت کی بقا کے لیے آرام کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھو، یہ شیخ جو ہوتے ہیں، شیخ اور مشائخ، ایک تو پیر ہوتا ہے ویسا پیر، اور ایک ہے مصلح، مرشد کامل، شیخ کامل، وہ انسان بنانے کی فکر میں ہوتا ہے آدمی کو، خالی عبادت پہ نہیں لگا دیتا کہ بس عبادت کرا لو۔ اعتدال اعتدال اعتدال، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اتنا زیادہ راتوں کو جاگ لیے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، ان کے مشائخ کے ہاں تو میں نے اکثر یہ دیکھا کہ رات میں کچھ نہ کچھ ضرور سو جاؤ، نشاط طبیعت کے ساتھ تھوڑی بہت دیر سونے اور آرام کرنے کے بعد جو عبادت ہوگی وہ کاہلی، سستی اور نیند کے غلبے کے ساتھ لمبی عبادت کے مقابلے سے زیادہ اچھی ہوگی، زیادہ توجہ اللہ ہوگی، زیادہ خشوع و خضوع ہوگا، اور صحت کی حفاظت بھی۔ اسی لیے میرے شیخ نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ مجھے یہ لکھا تھا کہ کم از کم تم 8 گھنٹہ سویا کرو، 6 سے 8 گھنٹے۔ یہ بات ضمناً آئی ہے، لیکن یہ بہت ساروں کی ضرورت کی بات ہے، کیونکہ بعض ایسے لگ جاتے ہیں کہ میں ایک قرآن ایک رات دن میں ختم کروں گا۔ میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب شروع کیا، مجھے حضرت نے منع فرمایا۔ تو کیا مطلب؟ وہ جانتے نہیں تھے کہ بھائی پہلے مشائخ نے 1-2 قرآن ختم کیے، نہیں جانتے تھے۔ میں بھی جانتا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن صحت کا خیال رکھ کر، ٹھیک ہے آپ ایسے بادام اور خمیرے اور مغزیات اور یہ سب کھاتے ہیں، اور اتنے پہلوان اور اتنی ایکسرسائز ورزش کرتے ہیں، آپ کا بدن اتنا طاقتور، دماغ طاقتور، کرو جتنا کرنا ہے، لیکن حضرت والا کی ہماری تعلیمات میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے جیسے ہی دماغ پر تاب محسوس ہو اور نیند کا غلبہ ہو، آرام کر لو۔ یہ آرام کرنا اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں اس میں اجر رکھ دیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو آگے بڑھو، میں نے عرض کیا اعتکاف کے لیے کچھ باتیں بتا رہا ہوں، یہ سب اعتکاف معتکف کے لیے باتیں ہیں۔ اعتکاف کے مقاصد میں سے جیسے میں نے ایک بتایا کہ خالص ہو جانا اللہ کے لیے، سارے دنیا کے جھمیلوں سے الگ۔ بڑا اہم مقصد جو احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے وہ تلاش لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی تلاش۔ اس لیے میرے بھائیوں دن میں آرام زیادہ کر لو اس اخیری عشرے میں، اور کوشش کرو کہ رات میں تھوڑا بہت آرام کرو، سو تھوڑی بہت آنکھیں بند کرو، اور قوت ہو تو پوری رات جاگو، ورنہ تھوڑا بہت آرام کر لو، اور اس کے بعد اول رات کے حصے کو بھی دیر تک عبادتوں میں گزارو۔ تراویح کے بعد بیٹھ گئے، چائے پی کے ادھر ادھر کے گپے شپے، پتہ چلا گھنٹہ چلا گیا،
بیٹھے ہیں معتکف میں، وہی مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف میں، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے، 1 گھنٹہ ایسے چلا گیا، ذرا کچھ چائے سموسے اور کچھ کرنا تھا، اسی میں پتہ چلا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ یہ اعتکاف ہے؟ اور آج کل تو معافی چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ جو اعتکاف ہو رہا ہے دنیا بھر میں مشائخ کے یہاں، بہت سنو غور سے سننا، یہ نہ سمجھنا میں کوئی بری بات بیان کر رہا ہوں، سننا غور سے، بہت اچھی بات ہے، اصلاح ہوتی ہے مشائخ کے یہاں جا کر، کم از کم عقائد کی اور معاشرت کی اور معاملہ اور بہت سی عبادات کی چیزیں بہت ماشاءاللہ ان کی درست ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اگر اخلاص قلب میں نہ ہو، اور یوں سوچو ہم تو کسی گاؤں جنگل دیہات میں ادھر ادھر گھروں میں رہتے ہیں، کوئی خاص افطاری کا اور اس کا بھی انتظام نہیں ہے، چلو فلاں بزرگ کے ہاں بڑا شاندار اعتکاف ہے، نہ کچھ کرنا دھرنا نہیں پڑے گا، مزے کے ساتھ افطاری تیار ملے گی اور پھل فروٹ اور کیا کہنے، اور رات کو تراویح کے بعد شاندار قسم کے ڈیزرٹ ملیں گے، چلو بھائی وہاں چلتے ہیں، بہترین اپنا عبادت کا بھی مزہ آئے گا اور ادھر کھانے پینے بھی شاندار ملیں گے۔ تو میرے بھائی، جہاں حدیث شریف میں فضیلت آئی ہے اعتکاف کی کہ 1 دن کا اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لو، تو 3 خندقیں اتنی بڑی بڑی، گویا جتنا زمین و آسمان سارا جہان، حضرت شیخ نے گویا مفہوم مرادی ترجمہ لکھ دیا، سارے جہان کے برابر۔ اور خلاصہ شارٹ میں کیا نکلا اس حدیث کا کہ اس آدمی اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہے، یعنی اس آدمی کی جہنم سے حفاظت ہے۔ لیکن جہاں یہ حدیث آئی ہے پیارو، وہیں یہ بھی دیکھ لینا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک شخص کی ضرورت میں اپنے اعتکاف کو، اگرچہ علماء نے تعبیرات توضیحات لکھی وہ نفلی یا جو بھی، بہرحال وہ نکلے اور ضرورت پوری کرنے نکلے، اور پھر یہ فرمایا کہ ایک مومن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں جو نکل رہا ہوں اس میں 10 سال کے اعتکاف کا اجر ہے۔ جی، من مشى في حاجة اخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين۔ 10 سال کے اعتکاف سے تو 1 دن کے اعتکاف میں یہ اجر ہے، تو اپنے بھائی کی ضرورت پورے کرنے میں کیا اجر ہوگا؟ تو پیارو، اعتکاف میں آ کے بیٹھے، لیکن میں صاف بتاتا ہوں، وہ اعتکاف میں بزرگوں کے ہاں جو خادم ہے نا، چپ چاپ خدمت گزار ہیں، کسی کے سامنے ان کا کوئی بہت بڑا کارنامہ بھی نہیں، اور لگے ہیں اور مہمانوں کی خدمت میں ادھر جانا ادھر بھاگنا، پسینہ ہونا، تھکنا، روزہ لگنا، پیاسا ہونا، بھوکا ہونا، یہ بہت آگے چلا جاتا ہے ان سے جو مزے میں عیش کے ساتھ بیٹھے، خوب قرآن پڑھ رہے، تلاوت کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں عبادتیں، لیکن مزے میں اپنا آرام سے کھا رہے پی رہے ہیں۔ یہ شخص ہے جو ان سب کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی لیے میں اکثر عمرے پہ جانے والوں کو کہا کرتا ہوں، بھائی وہاں جا کر یہ تو فکر ہوتی ہے، خوب طواف کرو، خوب تلاوت کرو، خوب یہ کرو، لیکن میرے پیارے وہاں جا رہے ہو، جب تم وہاں ایسے انسانوں کو دیکھو جو ضرورت مند اور محتاج ہو اور تمہاری اس کو ضرورت ہو، یا کسی کو پریشان حال دیکھو، تو سمجھ لینا کہ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کے ساتھ جو کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میزبان کے دل میں اس کی جگہ ہوتی ہے۔ میں اس بات کو پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میری زندگی کے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ان انسانوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اور عبادت گزاروں کے ساتھ اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے ساتھ، جو ان کی ضرورتوں کا اور اس کا خیال کر کے تھکے گا اور ادھر ادھر بھاگے گا اور اسے روزہ بھی لگا، یہ مقام و مرتبے میں یاد رکھنا اس سے بہت آگے چلا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص نے کہا آپ اعتکاف کو بھول گئے کیا؟ کہا نہیں بھولا نہیں ہوں، میں اعتکاف میں ہوں، لیکن میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے اپنے ایک مومن بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اور اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ میرے بھائیو، اسی سے سمجھ لو سب اعتکاف میں بیٹھ گئے، اب وہ بیچارہ جو خادم ادھر ادھر لگا ہوا ہے، وہ بیچارہ الجھن میں رات دن یہ کر وہ کر وہ کر، اس کا بہت اونچا مقام چلا جائے گا۔ اس لیے دل میں یہ نیت، سنو میں اس سے کہنا کیا چاہتا ہوں، دل میں یہ نیت لے کے نہ بیٹھو کہ بھائی چلو سارے کاموں سے ادھر ادھر ہو کے اپنا آرام سے وہاں سحری بھی ملے گی، افطاری بھی ملے گی، ڈیزرٹ بھی ملیں گے، پھل فروٹ بھی ملیں گے، اور سب ریڈی تیار، کچھ کرنا نہیں پڑے گا، لو چلو جا کر اپنا اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ اس طرح کے خیالات دل میں نہ لو۔ ہاں، مشائخ کے پاس جاؤ، میں جا رہا ہوں اور ہر ایک کی دیکھ بھال رکھوں گا، اور احتکام میں جتنے بیٹھے ہیں کسی کو کھانسی ہو، نزلہ زکام ہو، بیماری ہو، کچھ ہو، سب کی دیکھ بھال رکھتا رہوں گا، اور جو کام سونپا جائے گا، جی مسجد میں دسترخوان لگا اس میں خوب آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا، یہ کروں گا اور وہ خدمت کروں گا، اور اپنے شیخ سے اکتساب فیض کے لیے جا رہا ہوں۔ میری اصل بنیادی نیت یہ ہے،
بہت سی باتیں ہیں آج کل کے مروجہ اعتکاف کے بارے میں جو چلا ہوا ہے کہنے کی، لیکن میں ان کو اس وقت یہاں کہنا نہیں چاہتا میرے بھائیو۔ بس اتنا ہے، اعتکاف جو کر رہا ہے وہ اور جو جا رہے ہیں وہ، جتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اتنا اللہ کو پائیں گے۔ ہمارے کابر مشائخ نے اعتکاف رمضان کے کیے ہیں اور بہت لوگوں نے بہت کچھ، بہت دال دلیا اور مال مسالہ یعنی ایمانی اور روحانی بہت کچھ پایا اور بہت ترقیاں ہوئی۔ اور کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ سارے جمیلوں سے وہ خالی ہو کے ایک طرف اخلاص کے ساتھ مشائخ کے وہاں جا کر رمضان کے قدر و قیمت کے ساتھ اس کو گزارتے تھے۔ تو خیر خیر خیر، ٹائم بھاگ رہا ہے، بس مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی جو غرض و غایت ہے اعتکاف کی، وہ یہ ہے شب قدر کی تلاش۔ تیاریاں آج سے ہو جائے، ابھی 2 دن باقی رہ گئے، تقریباً 20ویں تاریخ یعنی 20واں روزہ جب گزر کر آگے رات کو، شام کو سورج غروب ہوگا، اس سے پہلے آپ کے قدم مسجد کے اندر چلے جانے چاہیے، اور اس سے اسی وقت میں غروب سے پہلے نیت کر لو، مسجد میں چلے جاؤ اور اپنا وہاں نیت کر لو کہ بس میں اب اعتکاف میں رہوں گا۔ یا خواتین ہیں تو وہ گھر کا جو مصلی البیت اور مسجد البیت ہے اس میں داخل ہو جائے پہلے ہی سے، اور نیت کر لے کہ بس یہاں سے اب میں اس میں اعتکاف میں ہوں تو ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ تو 20ویں رمضان بالکل قریب ہے، سمجھ لو 2 دن 3 دن باقی ہیں میرے بھائیو۔ اس لیے ابھی سے اپنی ضرورتوں کی ایسی تیاری ہو، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر کے اندر ایسے نہیں کہ کسی بھی جگہ میں بس بیٹھ گئے کہ یہاں سے ذرا ٹوائلٹ قریب، یہاں سے یہ آرام قریب، یہاں سے ذرا تھوڑا سا ایسا رہے گا اور ویسا رہے گا، اس سے اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسی جگہ ہو جو گھر میں مسجد انہوں نے، عورتوں نے اپنی کوئی خاص جگہ بنا رکھی جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، اور یا آئندہ کے لیے اس جگہ کو خاص کر لے کہ مجھے اس جگہ میں آئندہ نماز پڑھنی ہے، خاص کیے بغیر مصلی البیت اور مسجد البیت بنائے بغیر اگر اسی طرح سے کسی بھی جگہ میں، تو میرے بھائیو نہیں، پھر وہ اعتکاف مسنون اعتکاف میں شمار نہیں ہوتا، اور پھر وہ اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، یعنی بالفاظ دیگر وہی حکم جو مردوں کے لیے اس مسجد کا ہے، عورت کے لیے اس مسجد کا ہے۔ تو بہرحال پہلے سے اچھی طرح سے آدمی یکسو ہو جائے، تیاری کر لے، جو ضروری ایسے معاملات نمٹانے کے ہوں ان کو ان دنوں کے لیے، آخری دنوں کے لیے نہ چھوڑے۔ اور میرا بیان یا یہ باتیں جو سن رہے ہو جن کی نیت میرے پیارو اعتکاف کی نہیں ہے، سن لیجئے، میں اور آپ اور ہم سب بھی جو آج کل مسجدوں میں یہ سب لاک ڈاؤن کے سلسلے چلنے کی وجہ سے، ویسے تو بہت سے ملکوں میں اجازت ہے کہ مسجد میں جا کے اس طرح، وہ بھی ایک طرح کا کوارنٹائن ہے کہ الگ ہو گئے اور الگ ہو کے ایک طرف اپنا اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر، جہاں کچھ خطرات ہو تو وہاں والوں کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بھائی اگر باقاعدہ اعتکاف میں بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے تو چلو گھر کے اندر ہی ایک ایسا اپنا ذہن بنائیں گے یکسو کہ عبادت کے لیے اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کی ایسی ترتیب کہ یہ جو 2-3 دن بچے ہیں، بزنس کے، گھر کے، ادھر کے ادھر کے جتنے مشغلے اور جتنے معاملات سب کو ہم سمیٹیں گے، نمٹائیں گے اور مقدم مؤخر کریں گے۔ کچھ کو ان 2-3 دنوں میں فارغ کریں گے اور کچھ کو عید کے بعد کے لیے ڈالیں گے، اور اس طرح اپنے آپ کو خالص کریں گے تاکہ دن میں زیادہ سا آرام ہو، اور اگر ہمت و وسعت ہو پوری رات جاگیں، نشاط کے ساتھ جاگیں۔ جیسے میں نے کہا، عبادتیں بدلتے رہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، مثلا تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے، کچھ چائے وائے پی لی، آدھا 1 گھنٹہ گزارا، اس کے بعد تسبیحات میں لگ گئے، اس کے بعد تلاوت بیٹھ کے قرآن پڑھنے میں لگ گئے، پھر وقت ہو گیا تو اس کے بعد قیام اللیل اور تہجد میں لگ گئے، پھر دعاؤں میں لگ گئے۔ اس طرح سے ان راتوں کو میرے بھائیو معمولی بات نہ سمجھو، اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، امتی ہونے کے صدقے میں ہم کو یہ نعمت ملی۔ یا اللہ، کتنی بڑی فضیلت! لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ پیارو، قرآن کریم نے 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے بہتر کہنے والے ہمارے اللہ احکم الحاکمین ہیں۔ احکم الحاکمین کی شان کیا بہتر ہوگا؟ بادشاہ کوئی کہے وہ مکان نہیں، ہم تمہیں اس سے بہتر اور اچھا دیں گے، تو اس کی شان اچھا مراد ہوتا ہے۔
اس لیے کوشش کر لو. رمضان آیا تھا، ابھی ہم انتظار میں تھے، اب یہ ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے. آخری عشرہ آنے کو ہے جو عتقم من النار کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. رو رو کے اللہ کے در پر، چاہے اعتکاف میں بیٹھو نہ بیٹھو، لیکن جو لوگ بیٹھنے والے ہیں، جی ہاں، تو ان کو تو خاص طور سے میں یہ نصیحت کرتا ہوں، خوب رو رو کے مانگیے. اور جیسے میں نے کہا، رات کو تہجد کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک کا وقت ہے، عصر کے بعد سے لے کے غروب تک کا وقت. دل میں ایک بات آئی، کہتا چلوں، عصر کے بعد سے غروب تک کے وقت کی پیارو ایک عجیب خصوصیت بتاتا ہوں. جب ہم دنیا سے جائیں گے اور قبر میں پہنچیں گے اور فرشتے ہم کو بٹھائیں گے اور سوال جواب شروع کریں گے، تو جیسے ہی یہ ایمان والا مردہ ہے، ایمان والا جو ایمان پر جس کی موت ہوئی ہے، جیسے ہی یہ بیٹھنے لگے گا اور اس کو اٹھائیں گے تو آنکھ مسلتے ہوئے بیٹھے گا اور کہے گا، ارے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ عصر کا وقت، عصر کی نماز ابھی قضا ہونے کو ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، بعد میں اور باتیں ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ایسا مبارک وقت ہے کہ قبر میں بھی یہ والا وقت ہوگا. اور جو دل سے نماز پڑھتا تھا خشوع و خضوع سے، اور صحیح معنی میں اس کے دل میں نمازیں تھی، دنیا کے جھمیلوں میں نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، دنیا کے ادھر ادھر کے الا بلا دل دماغ میں بھرے ہوئے ہیں، تو بہرحال اس کو وہاں بھی کہیں گا، خیال رہے گا نماز کا. اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والوں ان اوقات کو خاص رکھو. اور سنو، اعتکاف والوں کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ 2-3 دن باقی ہے میرے پیارو. کسی سے کچھ میں تو ہو گئی، کسی سے کچھ ادھر ادھر ذرا گالی گلوچ یا کچھ سخت جملے کڑوے کسیلی باتیں ہو گئی، یا کسی سے، یعنی حیرت ہوتی ہے، واللہ حیرت ہوتی ہے. اتنا خدا کا خوف نہیں، ذرا سی بات میں بول چال بند کیے ہوئے ہیں، ذرا سی بات میں منہ بنا کے بیٹھے ہیں، ذرا سی بات میں دوریاں پیدا کیے ہوئے ہیں. کون؟ خاص رشتہ دار، قریبی تعلق والے، ماں باپ، اولاد، آپس میں، یعنی شوہر بیوی. میرے بھائیوں یاد رکھو، یہی شب قدر کے متعلق تفصیلی روایات پڑھ لینا، سن لینا کتابوں میں، جن کا خلاصہ وہ لمبی روایت دہراؤں تو اس کے لیے تو 20 منٹ چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بے انتہا رحمت اس رات میں اترتی ہے، اور فرشتے حضرت جبرائیل آتے ہیں اور مسافر اور وہ وغیرہ تفصیلات ہیں. لیکن جو مضمون چھوٹا سا میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ عز و جل سب کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن یہ اعلان ہوتا ہے 4 لوگوں کی بخشش نہیں کروں گا. غور سے سننا، شراب کا عادی، شراب کے نشے میں جو دھت رہنے والا، آج بہت مسلمانوں میں بھی اس کا رواج پڑ چکا ہے. نمبر 2، والدین کا نافرمان. معمولی سی باتیں، معمولی سے نظراسی چیزیں، اور اپنے والدین پہ برس جاتے ہیں. وہ بہرحال تو اگر ایسا کچھ ہوا ہے میرے بھائیوں، آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر آ رہی، اس سے پہلے اس سب کو دور کر لو. اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، صلہ رحمی رشتے کو جوڑنا، اور قطع رحمی رشتے کو توڑنا. رشتے کو جوڑنے والے کی بہت فضیلت ہے اور توڑنے والے کی پر بڑی سخت وعید ہے. اللہ عز و جل نے جب رشتے کو پیدا کیا تو اس نے عرش کا پایا پکڑا. میں نے ایک دن عرض کیا تھا، حق والرحمن، رحمان کی کوک پکڑ لی. ایک روایت میں یوں ہے، اور یہ کہا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، جو تجھے اپنے سے جوڑے گا، میں جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے سے جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اپنے سے توڑ لوں گا. بتایا تھا ایک دن میں نے، رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہوتا تم سے کوئی محبت سے بات کرے، ہم بھی محبت سے بات کریں، نہیں. اگر وہ گالی بھی دے رہا ہے، برا بھی کہہ رہا ہے، سن لو، چند دن کی زندگی ہے پیارو، چند دن کی زندگی ہے. قرآن نے نقشہ کھینچا، جب اخیر میں آخرت میں چلے جائیں گے کیا کہیں گے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. خدا کی قسم ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، وغیرہ وغیرہ تفصیل ہے. اس لیے چند دن کی ہے میرے بھائیوں، برداشت کر لو. ہاں تو بہرحال اگر یہ چیزیں نہ ہو، بغض اسی طرح ایک چوتھی چیز ہے، بغض جس کے دل میں ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی. یہ کینہ نکال کے پھینک دینے کی چیز ہے. ہاں آ رہی ہے وہ رات لیلۃ الجائزہ، جس میں انعام کی رات جسے کہتے ہیں، کہ پورے رمضان قیام و سیام کیا، قیام و سیام ایمانا و احتسابا. جی من قام جی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اللہ پر یقین اور احتساب، دل میں ثواب کی پوری امید رکھنا، یقین رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دے گا.
ہاں تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بخشش ہو جاتی ہے۔ بہرحال پورا رمضان اس طرح سے گزارا، تراویح بھی ہے اور روزہ بھی ہے۔ اللہ عز و جل کا خاص دریائے کرم جوش میں آتا ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، پھر اگلے دن عید کا دن ہے، تمام راستوں کے کونوں پر فرشتے ہیں۔ اللہ عز و جل خلاصہ پیش کر رہا ہوں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما اجیر عمل، جی ما جزاء اجیرن، اس اجرت پر کام کرنے والے کا کیا بدلہ ہو جس نے وفا عملہ، اپنے عمل کو پورا کر لیا ہے۔ جی تو اللہ عز و جل پھر فرشتوں سے کہتے ہیں میرے عزت و جلال کی قسم، میں نے ان کو بخش دیا، میں ان سے راضی ہو گیا، آج یہ جو کچھ مانگیں گے میں ان کو دوں گا۔ عیدگاہ میں جب جاتے ہیں اور دنیا آخرت کی جو کچھ مانگے دوں گا، اور دنیا کی جو چیزیں مانگیں گے مجھ سے میں ان کی مصلحت کو دیکھوں گا، اگر مصلحت ہوئی تو انہیں ضرور دوں گا، نہیں تو آخرت کے لیے ان کے لیے جمع رکھوں گا۔ اس لیے بہرحال میرے بھائیوں، باقی اعتکاف سے متعلق اور جو کچھ ایسی باتیں ہوں تو وہ مقامی طور پر جو ایسی علماء ہیں اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں، مختلف کتابیں لکھی ہوئی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ خامخواہ اعتکاف میں بیٹھے بھی اور کوئی حاصل نہ نکلے، ایسے ہی بس ایام پورے ہو جائیں۔ جی یہی چند باتیں تھی اور وقت بھی ہو گیا، میں سمجھتا تھا کہ تھوڑی دیر میں یہ سب باتیں میں آپ سے عرض کر دوں گا، لیکن بہرحال بہت فضیلت ہے، فضیلت کا عمل ہے، اور واضح ہے بھائی کہ یکسو ہو کہ اللہ کے در پہ پڑ گئے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اور جتنی امید سے اللہ سے مانگتے ہیں، سن لو ایک بات چلتے چلتے نصیحت کر رہا ہوں، جتنی اللہ سے امید سے مانگے، جتنی امید سے اللہ کے در پہ جاؤ گے اور اللہ کے در کے لیے یکسو ہوگے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ میرے گمان کے طرح، جیسا وہ گمان کرتا ہے میرے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے پوری یقین کے ساتھ اللہ کے در پہ پڑھنا چاہیے۔ حقوق العباد سے سب توبۃ اللہ کر لو، اور جس کا کوئی حق ہو اس کو دے دو، معافی مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اور پھر ان 10 دنوں کو خاص کرو۔ اللہ عز و جل ہمیں لمحے لمحے کی، جی رمضان مبارک کے قیمتی ایام کے لمحے لمحے کی قدردانی کی توفیق دے، اور بھائی خاص طور سے آخری عشرے کی، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اور بیان جتنے سن رہے ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ شب قدر پانے والوں میں شامل فرما دے۔ میرے بھائی اگر پورے عشرہ نہ جاگ سکو رات میں تو کم از کم جو طاق راتیں ہیں ان میں ضرور جاگ کر اور بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑے دھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی آہوزاری کے ساتھ اپنی زندگی بھر کی غفلتوں اور معصیتوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور ایمان پر ثبات اور خاتمہ، بالخصوص اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے آج بڑے فتنے آ رہے ہیں جس میں لوگوں کے ایمان کا تسلسل پیدا ہو رہا ہے اور ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے ہماری نسلوں کا۔ خوب مانگیے، اور اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی، بالخصوص یہ جو اس وقت کے حالات ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے مانگے۔ ادھر رمضان گزر کر عید اپنی خوشیوں کے ساتھ آ رہی ہو اور امت سے حالات بھی اللہ تعالیٰ دور فرما رہے ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔